اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں عطا کیں، جیسے عصا، دریا میں خشک راستہ وغیرہ۔ تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ جب ان کے پاس موسیٰ آئے تو ان سے فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ، میرے خیال میں تو تم پر جادو ہوا ہے۔ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا۔ موسیٰ نے فرمایا، بے شک تو خوب جان چکا ہے کہ یہ آنکھیں کھولنے والی نشانیاں آسمانوں اور زمینوں کے رب ہی نے اتاری ہیں، اور میرے گمان میں تو اے فرعون تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے۔ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا۔ تو فرعون نے چاہا کہ ان بنی اسرائیلیوں اور موسیٰ کو زمین سے نکال دے، یعنی ہلاک کر دے، تو ہم نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ایک ساتھ غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ تم اس زمین مصر و شام میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے، پھر خوش بخت اور بدبخت کو الگ الگ کر دیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا اور وہ حق ہی کے ساتھ اترا، اور ہم نے آپ کو مومنوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور کافروں کے لیے ڈر سنانے والا ہی بنا کر بھیجا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اور ہم نے قرآن کو جدا جدا صورتیں اور آیتیں کر کے 23 سال میں نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے حکمت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ آپ فرمائیے کہ تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، قرآن کی عظمت و شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شک جن لوگوں کو اس کے نازل ہونے سے پہلے علم دیا گیا تھا، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، بے شک ہمارے رب کا نبی آخر الزمان کو بھیجنے کا وعدہ یقیناً پورا ہونا تھا، اور وہ روتے ہوئے تھوڑی کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دل کے جھکنے اور عاجزی کو بڑھاتا ہے۔
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا۔ آپ فرمائیے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں، اور آپ اپنی نماز میں نہ بہت بلند آواز میں قرات کریں اور نہ بالکل آہستہ، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کریں۔ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اور فرمائیے کہ سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ کمزوری کی بنا پر اس کا کوئی مددگار ہے، وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے، اور اس کی خوب بڑائی بیان کیجیے۔